دیکھو میں تمہارا پیشہ ہو، کیا برتاؤ میرا اپنی بیویوں کی۔ بس ایک بات سنا کر ختم کروں، وقت ہو گیا، ورنہ یہ موقع ہوتا ہے کہ بچے بچیوں کے کان میں کچھ پڑھے۔ ہم نے جو اس کو خطبے کو برباد کر دیا، آتے ہیں چوروں کی طرح عربی پڑھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلا یہ جرم کر رہے ہیں کہ آپ مولوی صاحب ہماری اتنا خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ دعا کرو جی نکاح ہو گیا، کیا نکاح ہوا؟ ہاں تو واقعہ جو ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہلا دینے والا، ہم پہلے سے شادی شدہ بوڑھے بیٹھے ہیں، یہ بچے بھی ہیں۔ ایسا شخص فوت ہوا جس کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتہ جا رہا تھا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے فرمایا اس کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتہ۔ مگر حیرانی کی بات ہے کہ جب ان کو قبر میں رکھا، لحد بنی، مٹی ڈالی، کسی قبر پر حضور اتنی دیر نہیں رکے جتنا اس کی قبر پر۔ بہت دیر حضور نے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا، دعا کی۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے کہ حضور نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ یہ تو نبی علیہ السلام نے ہی بتا دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سر، فرمایا قبر نے اس کو دبانا شروع کر دیا تھا، میری دعا کی برکت سے اس کی نجات۔ کام کہہ لو، 70,000 فرشتہ چل رہا اور قبر نے دبانا شروع کر دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے دبانے سے بچتا، 7 بچہ، اس سے اونچا آدمی کوئی مرے گا؟ مگر امام جعفر صادق نے فرمایا یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پیشاب سے پرہیز، بیوقوف لوگ، اتنا بڑا صحابی پیشاب کا پرہیز کیوں نہیں کرتا؟ صرف ہے کہ خلق جو تھا نا اس میں شیرینی نہیں، بیوی سے بات کرنے میں نرمی نہیں کی، تلخ لہجے میں بات کرتا رہا۔ اللہ نے پکڑ لیا کہ بیٹیوں کو اپنے باپ کے گھر میں روٹی نہیں ملتی، وہ کیوں اپنا وطن چھوڑ کر آتی ہیں؟ اگر انہیں ڈانٹے ہی سننی ہے تو کیا ان کی زندگی کا ہوتا ہے؟ اس لیے پکڑا گیا کہ ساری نیکیاں تجھ میں تھیں، مگر یہ نہ سکا کہ پرائی بیٹی کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ بات کروں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں ہم سنیں نا اور اپنے دل میں بٹھائیں، یہ دنیا ہماری جنت بن جائے، یہاں سکون کی زندگی ہو، مزے ہی مزے۔ مگر کلمہ کو کہلا کر جب ہم حضور کی باتوں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، یہ بھی دنیا ہمارے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ آگے بھی سلسلہ تو میری دعا ہے کہ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کے لیے مبارک کرے، ان میں محبت و الفت کا باعث بنے، پہلے سے بھی زیادہ ان کا پیار بڑھے، اور یہ دونوں بچے بچیاں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی خوشیاں دکھائے اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد۔